محترم و مکرم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے دجال کے حوالے سے چند باتیں پڑھی تھی۔ دجال اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال قیامت کی ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب یہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، قیامت کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ اتنے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا جی قیامت کے متعلق ہم باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ہم نے پوچھا وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا 10 نشانیوں میں سے ایک، آسمان سے ایک دھواں آئے گا۔ نمبر 2 دجال کا نکلنا۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، یجوج ماجوج کا آنا، اور پھر فرمایا زمین 3 جگہوں پہ دھنسا دی جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب، عرب کی زمین بھی ایک حصہ زمین کا وہ دھنسا دیا جائے گا، اور پھر فرمایا ایک ایسا جانور آئے گا جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، اور اسی طرح فرمایا پھر سورج مغرب سے نکلے گا، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمن سے ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گی۔ یہ 10 نشانیاں ایک حدیث میں ہیں، اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کعبۃ اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا۔ یہ تقریباً 12 ایسی نشانیاں ہیں، ان میں سے جب ایک ظاہر ہوگی باقی ایسے آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے ہوتے۔ تسبیح ہو نا، تسبیح، آپ اس تسبیح کو نیچے سے کاٹ دیں تو ایک دانہ نیچے گرتا ہے، اس کے ساتھ ساری تسبیح کے دانے نیچے گر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی جب ظاہر ہوگی ساری یکے بعد دیگرے آ جائیں گی، فوراً ہی ساری آ جائیں گی، اور ان میں پہلی نشانی امام مہدی کی ہوگی جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے میں پڑھا ہے، اور آخری نشانی یمن سے آگ کا نکلنا ہے۔ یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی، اور وہ آگ لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ تو بہرحال آج ہم مسیح دجال کے بارے میں پڑھیں گے۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج دجال کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی باتیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ آج کچھ سکالر ایسے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ ڈال رہے ہیں کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی امریکہ کے ڈالر کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، وہ بھی سارا دجال ہے۔ یہ امریکہ، یہ یورپی کنٹریاں، یہ اسرائیل، یہ سارا مل کر دجال بنے گا۔ محترم بھائیو، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، دجال سسٹم کا نام نہیں ہوگا، دجال شخصیت کا نام ہوگا، ایک آدمی ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال اولاد آدم میں سے ہوگا، یعنی انسان ہوگا، آدم کی نسل میں سے ہوگا۔ ایک شخصیت کا نام دجال ہے۔ ہاں، وہ ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کے متاحت دنیا کے سارے سسٹم ہوں گے۔ یہ سارا یورپی سسٹم یہ دجال کے متاحت ضرور ہوگا، لیکن دجال ایک بندے کا نام ہے، وہ ایک بندہ ہوگا، ایک انسان ہوگا۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے حوالے سے فرمایا تھا، فرمایا اس کے تحت پوری دنیا چلے گی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے۔ دجال جب نکلے گا، جب اس کا آغاز ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آغاز میں ہی خراسان اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اس کو رب مان لیں گے، 70,000 یہودی فوراً۔ اور ویسے پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو دجال کو ماننے والے ہوں گے۔ اور یہودی تو یہودیوں کی جو کتاب تلمود ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہاں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں، یہودی اس وقت جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کر رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہ اس وقت یہ الگ بات ہے، اس وقت یہ ساری عیسائیوں کے ممالک، یورپی کنٹریاں اور یہودی سارے اکٹھے بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہودی عیسائیوں کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے سولی پر چڑھا دیا تھا، لیکن ان کو نبی علیہ السلام کی باتوں پر یقین بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں آئیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہمارا مسیح دجال ہوگا اور ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور یہ اپنے دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح الدجال۔ یہاں اس نام کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی مسیح آتا ہے، دجال کے نام کے ساتھ بھی مسیح آتا ہے، لیکن معنی میں فرق ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے وہ مسیح بمعنی فاعل ہے، یعنی ہاتھ پھیرنے والا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزانہ طور پر یہ شفا رکھی تھی، کسی بھی بیمار بندے کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ شفا دے دیتا۔ کوڑ کی بیماری، پدرشی، اندھے، گونگے، بہرے، پھل بہری، یہ ساری بڑی بڑی بیماریاں وہ اللہ کا حکم لے کر ہاتھ پھیرتے تھے اللہ شفا دے دیتا۔ لیکن جو مسیح الدجال ہے وہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، ممسوح العین حدیث کے اندر آیا، یعنی جس کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوا ہو، اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا ہوا ہے، اس کی آنکھ صاف ہے۔ ایک ہوتا نا آنکھ اندر میں دھنسی ہوئی، دجال کی آنکھ اندر میں دھنسی ہوئی نہیں ہوگی، ہاتھ ہی پھیرا ہوا ہے، صاف بالکل۔ اور دوسرا معنی ماسح فی الارض، زمین پہ چلنے والا، یعنی پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، اللہ نے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اور مسیح الدجال جس کی آنکھ پہ ہاتھ پھرا ہوا ہو۔ اور اسی طرح اس کو دجال بھی کہتے ہیں۔ دجال کا تو معنی ہی ہوتا ہے دجل و فریب، جھوٹ، مکار، حق کو چھپانے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 جھوٹے دجال نمودار نہ ہو جائے۔ 30 دجال ہوں گے، 30 دجال قیامت سے پہلے پہلے، اور آخری دجال ان سب کا بڑا ہوگا۔ اس سے پہلے 29 دجال دنیا میں آ چکے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی انہی دجالوں میں سے ایک ہے، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ 30 کی تعداد تو اس لیے، ویسے تو بڑے جھوٹے کذاب لوگ ہوں گے، 30 اس لیے بیان کیا ان کے ماننے والے لاکھوں میں ہوں گے، مرزا قادیانی کے ماننے والوں بھی لاکھوں میں، اور یہ بھی اس امت کے دجال کذاب میں شامل ہے۔ اور فرمایا
29 تو یہ کہیں گے نا کہ یزعم انہم رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ جو آخری دجال ہوگا نا، بڑا دجال، ملعون کافر، جو بڑا دجال، ان سب کا بڑا دجال ہوگا، وہ نبوت تک محدود نہیں رہے گا۔ شروع میں وہ کہے گا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، نعوذ باللہ، جس طرح فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو فرمایا مسیح دجال کہے گا میں خدا ہوں، میں رب ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھ لو، دل دماغ میں یہ بات محفوظ کر لو، دلوں کی تختیوں پہ یہ بات لکھ لو، الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور۔ فرمایا تمہارا رب اندھا نہیں ہے، دجال اندھا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور تمہارے رب کی آنکھیں ہیں۔ وہ کہے گا میں رب ہوں، مجھے رب مانو، فرمایا اس کی آنکھ دیکھ لینا۔ اور فرمایا وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم دیکھیں گے اس کی آنکھ بھی نہیں ہے، ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے، اسے رب کون مانے گا؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہوں گے ہم تو رب نہیں مانیں گے، اور ہم میں سے لوگ ہوں گے جو اسے رب مانیں گے۔ اس وقت جو ہمارے ایمان کی صورتحال ہے نا، جتنا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم میں سے لوگ ہوں گے جو اسے رب مانیں گے۔ آج کل تو یہ جادوگر، یہ کاہن، یہ نجومی، یہ شعبدے باز لوگ، ہم ان کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی پانی پہ چل کے دکھائے ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے۔ وہ آج کل وہ ایک چل رہا ہے نا، وہ شف والی سرکار، آنکھوں سے زنجیر نکال دی ہم اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں، منہ سے کیل نکال دیے کسی نے ہم کہتے ہیں ولی اللہ۔ ہم تو ان شعبدے بازوں کو، ان کاہنوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کے پاس، کاہن کے پاس چلے جائیں، وہ اگر بتا دینا کل یہ کھایا تھا، پچھلے ہفتے یہ کھایا تھا، ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے۔ اسے کیسے پتہ چل گیا میں نے یہ کھایا تھا؟ ہم تو ان شعبدے بازوں اور ان کاہنوں کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ وہ تو دجال ہوگا، اس کا تو فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو مردے زندہ کرے گا۔ اب جو زنجیر نکالنے والے کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، مردہ زندہ کرنے والے کو تو خدا سمجھیں گے۔ مردہ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے پاس آئے گا دجال، کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال اسے کہے گا اگر میں تیرے باپ کو قبر سے زندہ کر دوں تو۔ یہ ہے دجالی فتنے۔ دجال کہے گا میں تیرے باپ کو قبر سے زندہ کر دوں، رب مان لو گے؟ وہ کہے گا مان لوں گا، قبر سے زندہ کرنا تو رب کا کام ہے نا، کوئی انسان تو نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا ہاں رب مان لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث کا مطلب یہ ہے اس ملعون کے پاس، وہ جادوگر ہوگا نا، کاہن ہوگا، وہ شیاطین کی مدد لے گا، ایک شیطان کو حکم کرے گا، شیطان اس کے باپ کی شکل لے کر قبر سے نکلے گا، اس سے باتیں کرے گا، وہ اسے رب مان لے گا۔ تو ایسے لوگ اس کو رب مانیں گے، ایسے لوگ اس کو رب مانیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ شعبدے بازیاں، یہ جادوگری اور یہ کرنے والوں کو ولی اللہ نہیں مانتے، نہ یہ ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ان کو رب نہیں ماننا، ان کو ولی اللہ نہیں ماننا۔ اور پھر یہ جادوگری تو اتنی بڑی چیز ہے، یہ کہانت اتنی بڑی چیز ہے، یہ تو انبیاء کا مقابلہ کیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے تھے، ساری لاٹھیاں پھینکی، فَأَوْجَسَ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اور موسیٰ علیہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ایک اللہ کا نبی ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَافْ، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے۔ تو یہ ساری مکاریاں ہوتی ہیں، سحروا اعین الناس ہوتا ہے، یخیل الیہ من سحرہم ہوتا ہے، لوگوں کے آنکھوں پہ لوگوں کو خیالات ڈالے جاتے
ایسا ہو رہا ہے، سچائی کچھ نہیں ہوتی۔ تو دجال بھی ایسا ہی کرے گا، جادوگر ہوگا، دکھلائے گا تیرے باپ کو میں نے قبر سے زندہ کیا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کا ایک دجال تھا جو کہانت کرتا تھا، جس کا نام ابن سیاد تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہانت کہاں تک جاتی ہے۔ ابن سیاد اس کا نام ہے، ابھی بچہ تھا، حدیث کے الفاظ ہیں بلوغت کے قریب تھا، بلوغت کے قریب، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام اور ابن سیاد کے درمیان آپس میں مکالمہ ہوا۔ ایسا بچہ جو ابھی بلوغت کے قریب ہے، 13-14 سال اس کی عمر ہے، 15 سال تک اس کی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد سے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ ابن سیاد نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا اتشہد انک رسول الامیین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تو ان پڑھوں کا رسول ہے۔ اس نے کہا میں یہ گواہی دیتا ہوں تو ان پڑھوں کا رسول ہے، اور آگے سے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کہ آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرفضہ، نبی علیہ السلام نے اسے اس بات پر چھوڑ دیا، یعنی انکار کر دیا، اور فرمایا آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے؟ یہ ابن سیاد ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن سیاد سے تو کیا دیکھتا ہے؟ ماذا ترى، کیا چیز دیکھتا ہے؟ کہنے لگا یأتینی صادق و کاذب، میرے پاس ایک جھوٹا آتا ہے ایک سچا آتا ہے، میرے پاس ایک جھوٹا بھی آتا ہے سچا بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلط علیک الامر، اس کا معاملہ خلط ملط ہو گیا، شیطان نے اس کا معاملہ الجھا دیا ہے۔ پھر آپ کہانت کا اندازہ لگائیں، سامنے کون ہے؟ انبیاء کا سردار، کو عام بندہ نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے، کائنات کا امام سامنے ہے، سوال کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگلا سوال دیکھیے، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا انی خبأت لک خبیئا، تیرے لیے میں نے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، میرے دل میں ایک بات ہے، بتلا وہ کیا ہے۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام دل کے اندر سورہ دخان سوچ رہے ہیں، دخان لفظ۔ اب نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا تیرے لیے میں نے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتلا وہ کون سی ہے؟ سوچتا رہا، پھر اچانک کہنے لگا دکھ پہ پہنچ گیا۔ جب اس نے دکھ کان آگے نہیں پڑھا جا رہا، دکھ پہ اڑ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جا، بس تیرا معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ یعنی سامنے کائنات کا امام ہے تو وہ دکھ تک پہنچ گیا۔ ہمارے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہو ایسے دل کی بات بتلا دے، ہم تو کہیں گے یہ ولی اللہ ہو گیا۔ یہ ولایت نہیں ہے، یہ جادوگری ہے، یہ کہانت ہے، یہ شیاطین کا ساتھی بننا ہے، یہ ہوتی ہے کہانت۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں ان کاہنوں کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، فرمایا جو کسی جادوگر، کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس گیا اور جا کر سوال کیا، اس کی 40 دن کی نماز نہیں۔ اگر نماز نہیں ہے تو باقی عبادت قبول ہوگی؟ صرف جا کر سوال کیا، بس صرف جا کر سوال کیا، 40 دن کی نماز نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ابو داؤد کی ایک اور حدیث ملا لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول، جو کسی کاہن، نجومی
جادوگر کے پاس گیا، جو اس نے کہا اس بات کی تصدیق بھی کی، بے جو تو کہہ رہا ہے نا سچ کہہ رہا ہے، صرف اتنا جملہ بولا، جو تو نے کہا سچ کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس بات کا انکار کر دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، یعنی شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔ یہ ہوتی ہے کہانت، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جانے سے منع کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ جب اس نے کہا نا دکھ، نبی عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کی گردن اڑا دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ فرمایا اے عمر ان یکن، اگر یہ وہی دجال ہے پھر تو اس کی گردن اتار ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، تو جب یہ وہ ہے نہیں تو پھر کیوں قتل کرنا اس کو؟ تو اس کا معاملہ خلط ملط تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ گلی میں کھڑا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے جا کر اسے کوئی بات کہہ دی، میں نے ایک بات کہی، وہ غصے میں آ گیا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، غصے میں آ گیا، اور اتنا غصے میں آیا، غصے میں آ کر پھول گیا، اتنا پھولا ساری گلی بھر گئی، اس کی رگیں، اس کا جسم سارا پھول گیا۔ کہتے میں وہاں سے فوراً بھاگا، میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے پاس چلا گیا جو ان کی بہن تھی۔ کہتے میں اپنی بہن کے پاس گیا، میں نے جا کر سارا معاملہ سنایا کہ میں نے اسے تھوڑا سا چھیڑا، اسے ایک بات کہی، وہ تو اتنا پھول گیا، پوری گلی بھر گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ فرماتی ہیں اے عبداللہ کیا تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد نہیں ہے؟ تو نے اسے کیوں چھیڑا، اسے کیوں تنگ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا دجال غصے کی حالت میں نکلے گا؟ تو اگر یہ دجال ہوا تو کیوں مصیبت لا رہا ہے اسے غصہ دلا کر؟ میں اسے غصہ نہیں دلانا۔ تو یہ تھا ابن سیال۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا نا، لوگ اس کے بارے میں کہتے رہے یہ دجال ہے۔ اب یہ دفاع بھی کرتا تھا، یہ لوگوں کو کہا کرتا تھا لوگوں میں دجال نہیں ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے متعلق جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج پہ بھی گیا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج کیا نا، اس حج میں آپ کے ساتھ دجال بھی تھا، ابن سیاد بھی تھا۔ راستے میں ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا، اب اس کے ساتھ کوئی نہیں چلتا تھا، سارے صحابہ کرام ادھر ادھر چلے گئے، یہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس لے گیا۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا بھی اپنا سامان اٹھاؤ، وہ درخت ہے اس کے نیچے جا کے آرام کر لو، میرے پاس کھڑا نہ ہو۔ لیکن ابن سیاد نہیں مانا، وہیں پہ کھڑا رہا۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس سے بڑا تنگ تھا، اب پاس سے ایک بکریوں کا ریوڑ گزرا، اس نے برتن اٹھایا، بکری دھوئی، دودھ لے آیا میرے لیے، اور مجھے لا کر کہتا ہے پینا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں پیتا، گرمی بہت ہے، گرم دودھ ہے، میں نہیں پیتا۔ کہتے ایک تو گرمی تھی، گرم دودھ تھا اس لیے نہیں پیا، دوسرا میں اس کے ہاتھ سے ویسے ہی کوئی چیز نہیں پینا چاہتا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ انکار کیوں ہوا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہتا ہے، دفاع کرنے لگا، لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، میں دجال تھوڑی ہوں۔ اب دیکھو نا جتنی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں مجھ میں ایک نہیں ہے، میں کانا بھی نہیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، وہ بانجھ ہوگا، تو کہنے لگا دیکھو میری تو اولاد بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ مدینہ اور مکہ نہیں جا سکتا، میں مدینے سے آ رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سنی نا میں نے، مجھے بڑا اس پر ترس آیا، میں نے کہا بیچارہ دجال ہے نہیں، باتیں تو سچی کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا اس پر ترس آیا، دجال یہ ہے نہیں، لوگ اسے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کہتے ابھی میں ترس ہی کر رہا تھا۔ تو اپنی بات کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ اما واللہ انی لأعلم مولدہ ومکانہ وأین ہوا۔ کہتے میں اس پہ ترس کر رہا تھا، تو آگے سے جملہ پتہ ہے کیا بولتا ہے؟
کہتا ہے میں جانتا ہوں دجال کہاں پیدا ہوگا، میں اس کی جگہ بھی جانتا ہوں اور اس وقت کہاں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیرا بیڑا ہی کر کے، اور میں تجھے معصوم سمجھ رہا تھا اور تجھ پر ہلاکت ہو تو پھر وہی باتیں کر رہا ہے، میں دجال کو جانتا ہوں۔ پھر صحیح مسلم کی یہ حدیث میں ہے کہ یہ کہاں کرتا تھا، مجھے دجال کا پتہ ہے، مجھے دجال کے ماں باپ کا بھی پتہ ہے۔ ایک صحابی نے سے کہا اگر تجھے دجال بنا دیا جائے قبول کر لو گے؟ کہتا ہاں قبول کر لوں گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کا معاملہ خلط ملط ہے، اس کا معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے۔ یہ دجال کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام ساتھ تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابن سیاد کا آپس میں مکالمہ ہوا، آغاز وہیں سے ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ اتشہد، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا اتشہد انک رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک تخت ہے جو پانی کے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی پہ تخت شیطان رکھتا ہے، یہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ پھر پوچھا ماذا ترا، کیا دیکھتے ہو؟ کہتا میرے پاس دو سچے آتے ہیں ایک جھوٹا آتا ہے، یا دو جھوٹے آتے ہیں ایک سچا آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا معاملہ سارا خلط ملط ہو گیا، اس کے پاس شیاطین آتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں پتہ کر کے بتاتا ہوں ابن سیاد کون ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، آپ کے ساتھ ابی بن کعب بھی تھے، کہا آج ہم پتہ کر کے رہیں گے ابن سیاد وہ دجال ہے یا وہ دجال نہیں ہے، آج ہم پتہ کر کے رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابی بن کعب بھی جا رہا ہے۔ ابن سیاد ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر اس نے کیا کیا، اپنے اوپر نہ تو کپڑا لیا ہوا تھا، اس نے اپنے اوپر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا اور کپڑا ڈال کے نہ گنگنا رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، ایسے گنگناتا رہتا تھا۔ کاہن تھا نا، جادوگر تھا، اور جادوگروں نے منتر شنتر پڑھنے ہوتے ہیں، اب وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب سے کہا اگر ہم نے اس کی آواز سن لی یہ کیا پڑھ رہا ہے تو میں تمہیں بتلا دوں گا یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر گئے پیچھے سے کہ میں نے اس کی آواز سننی ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس پہنچے نا، تو اس کی ماں فقالت لابن سیاد، اس کی ماں کہنے لگی یا صاف، اس کی ماں اس کو صاف کہتی تھی، کہنے لگی اے صاف تیرے پیچھے ہوا حاضہ محمد رسول اللہ، یہ تیرے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے۔ جب اس نے اونچی بات لگائی نا تیرے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، اب وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے وہ جو گنگنا رہا تھا نا وہ چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی ماں آج نہ بولتی تو میں پتہ لگا لیتا یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دجال ابن سیاد 29 جھوٹے کذابوں دجالوں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ایک ابن سیاد تھا۔ اور آپ اس کی کہانت کا اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی بات آدھی اس نے پہچان لی تھی۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ جو جادوگر، یہ جو کاہن، یہ جو بعض جادوگر بھی نہیں ہوتے، کاہن بھی نہیں ہوتے، ایسے شعبدہ باز ہوتے ہیں، ہم ہاتھ دکھانے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، انہوں نے بورڈ لگایا ہوتا ہے بڑا بڑا، ہم اگر کسی کے کاروبار کی بندش ہے وہ ہم کھول دیں گے، کوئی مصیبت ہے وہ حل کر دیں گے۔ ایک سادہ سا آدمی سوچے تو خود تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کسی کا کاروبار کیا کھولے گا؟ ہم یہ نہیں سوچتے، یہ بیچارہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے،
ہم اس کے پاس جاتے ہیں اپنا کاروبار کھلانے کے لیے، ہم اسے ولی سمجھتے، ہم اسے پتہ نہیں کیا سمجھتے، اپنا کاروبار کھلانے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ خود تو چندے لیتا ہے، اس کے حجرے کے باہر چندے کا ڈبہ ہے، اگر وہ نہ بھرے تو یہ کہانت ہی چھوڑ دے۔ تو محترم بھائیوں، ایسے دجالوں، کاہنوں، جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جانے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ فرمایا جو پاس گیا اس کی 40 دن کی نماز نہیں، اور جس نے تصدیق کر دی وہ امت محمدیہ سے خارج ہو گیا۔ تو ایسے دجال آئیں گے، امت میں آئیں گے، اور آخری دجال وہ مسیح الدجال ہوگا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً ہمیں یہ نہیں کہا کہ بڑے متقی پرہیزگار بن جاؤ اور دعا کیا کرو ہم دجال کا مقابلہ کریں گے، نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری جو تعلیم دی ہے وہ ہمیں یہ دی ہے، فرمایا دجال کے سامنے جانے سے بھی پناہ مانگو، اس کا مقابلہ کرنے کی بھی پناہ مانگو، فتنۃ الدجال سے پناہ مانگو، اے اللہ مجھے دجال کے سامنے بھی نہ لے کر جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے دجال اس کی قبر نہیں اٹھا سکے گا، اسے قبر سے باہر نہیں نکال سکے گا، کیونکہ جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا بچنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ تو قبروں سے مردے زندے کرے گا، لوگ تو بہک جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، تشہد کے اندر یہ دعا پڑھا کرے، ہر تشہد میں پڑھا کرے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے، دجال کے سارے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين